ثم انشأناه خلقا آخر، یہ سب اجسام مطلق چلے آ رہے تھے، ہم نے دوسری چیز بنا دی اس کو، انسان بنا کر بھیج دیا اس کو، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کی تہذیب، اس کی ساری اشیاء سب الگ سے ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن معيذ عن عمران بن حسين قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا۔ یہ اہل علم حضرات پر یہ واردات آتے ہیں، پیش آتے ہیں، بڑے علوم عالیہ آپ کے ذہن میں تھے جو بیان کرنے تھے امت کو، این موقع پر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی، اسی لیے فرمایا یا بنی تمیم ابشرو، بشارت حاصل کر لو، تمہیں بشارت ہو۔ اب یہ ان کا ذہن ہی نہیں گیا، بشارت پر تو عموماً کسی عمدہ چیز کی دی جاتی ہے دنیاوی اشیاء میں سے، تو اسی کی طرف ذہن گیا کہ یا رسول اللہ جو ایسی بات ہے تو فاتنا عطا کرو ہمیں کچھ ہے۔ وہ بشارت کس چیز کی ہے؟ آپ ان کو حضرات کے نظر مادیات کو درد رہی اس وقت، کہاں وہ نعمتیں ہیں اور کہاں علوم لازوال ہیں اور کہاں یہ اشیاء ہیں مادی جو فانی ہے ان کی طرف، تو آپ کو چہرہ اس کے متغیر ہو گئے۔ اسی موقع پر پھر اہل یمن کے حضرات آ گئے، فجاؤ اہل یمن فقال يا اهل الامن اقبلوا البشرى، تم لو بشارت کو، جبکہ نہیں قبول کیا اس کو بنو تمیم نے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، قبول کیا ہم نے اس کا رسول اللہ، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو آپ نے بیان شروع فرما دیا، اور بدء الخلق، مخلوق کا، ساری چیزیں مخلوق کی ہیں، چاند سورج اور یہ سب چیزیں، زمین آسمان، نظر آئے چاہے نہیں آئے، رائی ہو مری ہو غیر مری ہو، کتنی اشیاء ہیں جو ہمارے نظروں میں نہیں آتی، یہ سب اللہ نے پیدا کر دیا اور سب کو بیان شروع فرما دیا، لمبا بیان تھا یہ۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، کیا بدء الخلق والعرش، عرش کی پیدائش کو معمولی نہیں ہے، عرش تو کچھ بھی، عرش پر یہ تو آسمان سے متعلق ہے، آسمان پر اس وقت چلتا ہے اتنا سا نظر آتا ہے، خود اس سے متعلق ہے، اس سے چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کی ضخامت کا انداز اس سے لگا لو کہ اس دنیا سے روح المعانی میں صراحت کے ساتھ ہے، اس دنیا میں اس سے جتنا بھی عالم ہے نیچے اس سے 100 گنا زیادہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ چلیے فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك، تمہاری سواری تو چھڑا کر بھاگ گئی، تفلتا چھڑا گئی ہو، توڑا گئی ہو، اور آپ جلدی سے کھڑے ہوئے، وہاں قریب ہی تھی مسجد کے باہر اونٹنی، اسی لیے آپ جلدی کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو ٹھکانے لگایا ہوں، وہ بھاگی چلی گئی اور اس میں پھر وہ ہاتھ ہی نہیں آئی، اسی لیے فرما رہا ہوں اگلا جملہ بیچ کے محذوفات ہیں، یا لیتنی لم اقم، کاش کہ میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، لم اقم، کیونکہ یہ علوم عالیہ کہاں ملیں گے، واسطہ در واسطہ مل گئے۔ عمران بن حسین تو بڑے پاکیزہ شخصیت ہیں، یہی ہے صحابہ کرام میں جن سے فرشتے مسافہ کرتے دن میں، آدمی کی شکل میں آ کر اسے پتہ بھی نہیں کون ہے، اور مسافہ کرتے ان سے، عمران بن حسین سے۔ پیچھے گزر گئی بات سے روایت ہے، داغ لگوا لیا تھا کسی مرد پر، کسی نے کہا کہ داغ لگوا لو، تو داغتے نہیں لوہے سے، جی یوں کہ بس میرا داغ لگوانا تھا کہ فرشتوں کی آمد میرے پاس ختم ہو گئی، مجھے انداز آ گیا، نظر پہنچ گئی ادھر کہ اس کی برکت ہے، تو میں نے چھوڑ دیا، بیماری کتنی بھی ہو، بواسیر کے مریض ہے، تو پھر کچھ دن تک جب یہ بات رہی، پختگی رہی، دیکھی اس پر، پھر آنے شروع ہو گئے، جو بات گزر گئی پیچھے، تو حاصل ہو گئے، مگر یہ کہ طالبین اور حاضرین شیخ کی منشا کو بھی پہچانے،
موقع کیا ہے؟ وہ علوم عالیہ تھے جن کو بدل نہیں، اور انہوں نے لفظ بشارت سے دنیوی چیز مراد لے لی. جب آپ نے بشارت دیا تو ہم کو کچھ مادیات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں، اس لیے ناراض ہو گئے. فتح وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل یمن آ گئے. اہل یمن کو کہا جب بنو تمیم نے نہیں قبول کیا تو تم قبول کر لو اسے. یا رسول اللہ ہم تو آئے اس لیے ہیں. پھر بات شروع کر دیا آپ نے. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. یہ خود عمران ہی فرما رہے ہیں. عمران بن حسین باندھ دیا میں نے اپنے ناقہ کو سب دروازے پر. فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فآتنا مرتين. جب آپ نے بشارت دیے تو لاؤ ہم کو کچھ دو. یہ 2 مرتبہ فرمائے. ثم دخل عليه ناس من اليمن وقال اقبلوا البشرى أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا اجئناك لنسألك ہم تو آئے اس لیے ہیں کہ آپ سے سوال کریں. خود بھی سوال کرتے علمی عن هذا الامر. قال كان والله اسی بات کو متعلق ویسے بھی اتحاد ہو گیا. یعنی زمین آسمان کو آپ نے کیسے بنا، پہلے کیا تھا تو اس پر آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں سوائے ذات باری تعالیٰ کے. قال كان الله ولم يكن شيء غيره. کان اللہ بس اللہ ہی تھے. ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. مکان عرشہ علی الماء، جس سے معلوم ہے پانی اور بھی قدیم چیز ہے. بھائی رفتہ مضروف سے پہلے چاہیے. آسمان پانی پر قائم تھا بس، اور وہ بھی امر الہی ہے اصل. یہ تو ظاہری نقشہ ہے. چلو جی. وكتب في ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. یہ سب مضمون بیان کیے. فنادى مناد ذهبت ناقتك یا ابن الحسين. فانطلقت. عمران بن حسین کو فرما رہے ہیں توڑا گئی تمہاری ناقہ. فانطلقت فإذا هي تقطع دونها شراب. وہ توڑا گئی اتنی کہ شراب بھی اس سے بنی رہ گیا. شراب کے اشتراح یہ دور سے جو ریتا نظر آتا ہے اور ایک چمک نظر آتی ہے، اور آج اس کو پانی بھی خیال کرتا ہے اور جا دیکھو تو کچھ بھی نہیں. وہ اس سے بھی آگے نکل گئی تو وہ سوال نہیں رہا پکڑنے کا. والله لو وددت أني تركتها. میں اسے چھوڑ دیتا. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق. ایک موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور بیان کیا ابتدائی خلق، مخلوق کے ابتدائی احوال نقل فرمائے، ابتدائی پیدائش کا بیان نقل فرمایا. اور متبلات میں ذرا تھوڑا یہاں تو اختصار ہے، بہت اختصار ہے. ایک قلم پیدا فرمائی، سب سے اول تو وہ ہے، اس پر نظر ہے بٹ ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اس سے ایک قطرہ نکلا تو قطرے کو پھیلایا سارے میں. وہ سب آپ کا حسب منشا ارادہ ہے. وہاں کوئی یہ مشین تھوڑی. کن فیکون اذا اراد اللہ بشیء ان یقول له کن فیکون، بس اتنا ہے. وہ رہے گا اس سے پانی پھیلا. اور سب سے اول بیت اللہ کی جگہ ہے. وہ آبادی بھی اسی سے ہے، پانی بھی یہیں سے ہے. آبلہ یہی تھا وہ پانی کا، اسی سے زمین پھیلا گئی. آبلے میں کچھ نہ کچھ کثافت ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو اسی سے پھیلائی گئی ساری زمین. وہ سب عوامر الہیہ ہیں، امور معنویہ ہیں، کسی کے قبضے کی بات نہیں ہے. علم سلیم کسی کو حاصل ہو تو عقل میں آ جائے گی. عقل میں بھی نہیں آتی ہوتے رہوں گے. حتى دخل اهل الجنة منازلهم. جب شروع کیا تو اب دیکھ لو کتنا لمبا عرصہ ہے، کتنی اقوام آئی ہیں اور کتنی فنا کو پہنچ گئی. عاد و سمود وغیرہ سارا یہ یہاں تک کہ اخیر تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل کر دیا آپ نے، اور اہل نار نار میں. اخیر جو قضاء الہی ہے یوم حشر میں، اس تک کو پہنچ کر کے ایسے ایسے صفات کے آدمی جنت میں جائیں گے، ایسے دوزخ میں جائیں گے. تو ہر ایک کو بیان کر دے وہاں تک.
وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. اسی لیے ابو داؤد شریف اس میں آ رہا ہے یہ بیان اتنا لمبا تھا، بہت لمبا، اور آج ہم میں جو عالم ہے اسی کی جو کڑیاں جس کو یاد ہیں وہ بڑا عالم ہے، جس کو یاد نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی کو جگہ کڑیاں ہے کیا حافظہ ذالک من حفظہ ونسی من نسیہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي زناد عن العارج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له ان يشتم اسی سے اندازہ لگا لو کس قدر بھائی گالی دیتا ہے مجھ کو ابن آدم، کوئی مناسب نہیں ہے اس کے لیے ایسا. وما ينبغي له ان يشتمني، اور جھٹلاتا ہے مجھ کو. یکذبنی وما ينبغي له ان يشتمني، بس مناسب نہیں ہے اس کے لیے. دونوں باتیں آ گئی، پہلے کے ساتھ وما ينبغي له اس کے ساتھ بھی ہے. اب دونوں کی تفصیل لے لو. اما شتمہ یا اس کا گالی دینا، برا بھلا کہنا خاص مجھ کو، یہ اس کا یہ قول ہے ان لی ولدا. پھر وحدانیت کہاں رہی؟ وہ لم یلد ولم یولد ہے. جب یہ ہے کہ اولاد ثابت کرو تو پھر خود کی ذات پاک بھی کسی کی اولاد ہوگی، ایسا ہے ہی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ آپ کسی کی اولاد ہیں نہ اللہ کا کوئی اولاد ہے حقیقی. تو یہ کہنا وحدانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مشرک انہیں اوہام سے وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اما شتمہ یا فقولہ ان لی ولدا، اور تکذیب اس کی ہے، اس کا یہ قول ہے کہ لن یعیدنی، ہرگز اعادہ نہیں کریں گے میرا، جیسا شروع میں بنایا تھا جیسے پہلے کیا تھا ایسا نہیں. جب دوبارہ پیدائش کا قائل نہیں تو پھر آگے جنت دوزخ حساب کتاب حشر وقت سب رہے گی، ایسا نہیں. تو سب کو سب برابر ہو گئے نہیں. دوبارہ حیات اب بخشیں گے اللہ تعالیٰ، اور ایک چیز ادنا سے ادنا بھلی یا بری سب یاد ہوگی، اس کو سب آ جائے گی، تقریب بھی نہیں کر سکتا کسی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي عليه غضبي ان رحمتي غلبت لما قضى الله الخلق، جب فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا، جو فیصلہ ہونا تھا جو علم الہی میں ہے اسی طرح سے آج سارے نفوس آ رہے ہیں دنیا میں. وہ سب کو جب پیدا کر چکے بات فیصل ہو گئی، ایسا ہونا ہے. اب تو لکھا اپنی کتاب میں آپ کو صاف میں سے، اور وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے. کیا لکھ دیا گیا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، ہاں دوسرے کا غلبت علی غضبی ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی، اور یہی ہے جو سارا عالم باقی ہے. وہاں اللہ نے دنیا میں بھی سب بخشا ہے. جو جتنی زیادہ وسعت ہے اس میں غیر و کم ہے. اللہ کی وسعت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ذرا سی بات پر معافی ہے. یوں سارا عالم بنا ہوا ہے، موجود ہے. نا امید نہ ہو، خطا غلطی ہو تو اللہ کی طرف معافی اور رجوع اللہ ہو. باب ما جاء في سمع اربینا، سات زمین ہوئے ہیں ومن الارض مثلہن ہے، سورۃ تغابن کی آیت میں سب ہیں. قال اللہ عز قول وجل الله عز وجل اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جیسے سات زمینیں بنائی ہیں، جیسے اوپر نیچے سات آسمان ہے. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. اور قول فیصل آخری یہ مثلہن ہے، پھر مثلیت کہاں رہے گی؟ زمین بھی ایسے ہی اوپر نیچے ہے، بلکہ بعض حضرات تو ان میں مخلوقات کے
اور بنی آدم تک کے قائل ہیں، اس میں احکامات نافذ ہوتے ہیں. اگر مکلف ہیں تو باقاعدہ احکام تکلیفیہ ہیں، ورنہ تو ان کے رزق روزی کے مسائل جیسے اب کھود کر دیکھو زمین میں 100 ہاتھ سے کھود کر دیکھو جانور نکلیں گے چھوٹے موٹے، ان کی روزی ہے آخر اللہ کے علم میں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت السرا پر کہ جو کنکریاں ہیں وہ تسبیح پڑھتی ہیں، اس کا علم ہے ذات باری تعالیٰ کو. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جب گئے تیز تک لے گئی اس کو مچھلی، فرمایا کہ وہاں کی تسبیحات ان کو میں سن رہا تھا، ان کی روایت اللہ نے ایسے ایسے صفات عنایت فرمائی ہیں. خلق سبع سماوات ہے اور وہ طے برتے ہیں. سماوات طباق آیا ہے دوسری جگہ، طبق لا طبق اوپر نیچے ہیں سب، اور ایک کی تفصیلیں ہیں. یہاں سے آسمان تک 500 میل کی مسافت ہے، کوئی چلے تو 500 میل میں پہنچے گا. پھر اتنی ضخامت ہے 500 میل کی، چھت پر جانے کے لیے 1000 سال چاہیے یہاں سے. اسی طرح سے 7 آسمان کے لیے تو 7000 سال چاہیے. بہت بلند ایسی زمین ہر ایک وہ تحت السرا الگ ہے، مخلوقات الگ ہیں. علم الہی میں کیسی ہے کیسی نہیں ہے کیا ہے. والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها. سقف مرفوع آسمان ہے، بلند چھت والا بنایا ہے. چلو کہا سمكها بناءها، سمكها بناءها، بناءها اس کا بھارا پن یہ اللہ نے بنایا اس کی بنا کو. والحبك استواؤها، والحبک والسماء ذات الحبک راست والے ہیں اور مضبوط ہیں ہموار. استواؤها وحسنها أذنت سمعت وأطاعت. جیسے السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت أذنت سمعت طاعت سنا اور مانا انہوں نے. ذات تفصیل من خلق میں اس میں ہے. آئنکم پڑھو آئے تو اولئنکم ایتیا اتینا طائعین. توان او کرہا کا لفظ ہے تو انہوں نے کہتے کہ نہیں ہم تو توانی حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پورے حاکمیت حاصل ہے. وألقت أخرجت ما فيها من الموت. وتخلت وألقت أي خرجت ما فيها ایک وقت آئے گا وتخلت یہی ہے وہ. دوسری جگہ وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان تعجب میں کر کے کہیں گے. تو یہ جو مردے دفن کیے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ سارا حوال ختم ہو گئے کچھ نہیں ہوا، باقاعدہ زندہ کریں گے. اسی لیے ایسی ایسی حکایات ہیں عجیب عجیب. وہ ایک گزر گئی، ایک نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا بھائی کیسا باپ ہوں میں تمہارے لیے؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، ایسا ہے ایسا ہے. فرمایا ایک نصیحت میرے لیے کہ میں نے کوئی خیر کا کام تو کیا نہیں کبھی، اور جو اللہ نے قدرت پالی تو لا يعذب أحد من العالمين. میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دیجو. اس طرح سے انہوں نے ساری بات اچھی طرح سے رکھی اور جلا کر کے پھر راکھ بنا دو، پیس لو سب کو اور پھر اس کو تیز ہوا کے دن اڑا دو، کچھ ہوا میں اور کچھ سمندر میں. یہ اپنی ترتیب کھیلی اس لیے کہ نہ اجتماعیت سے نہ ہوتا ہے کہ نہ سوال جواب ہوں گے. زمین کو حکم دے دیا سارے ذرات کو سمیٹو، پانی کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے سب چیز وہ بن کر تیار ہو کھڑے ہو گئے. اور فرمایا کیوں کیا ایسا؟ کہ اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا میں نے، تو پھر معاف کر دیا اسے. یہ اتنا خوف و خشیت ہے تو یہ ساری چیزیں یہ زمین سب کو اگل دے گی. وہ القت ما فیہا وتخلت خالی ہو جائے گی سب سے. وتخلت عنهم ضحاها روشنی ہے اس کی. بالساهرة وجه الأرض. اوپر کے فیضا ہم بالساہرہ
اسی سے جگنا بھی وہ ساحرہ لیالی رات بھر دیکھتے ہیں وہ ساحرہ اوپر کے حصے کو کھا جا رہا ہے وزیر کو کان فیہا كان فيها الحيوان نومهم ونومہم وسحرہم، اسی میں ہے سارے، ان کا سونا بھی ان کا جگنا بھی یہیں پر سر ہو رہی ہے زندگی ساری، پھر دوبارہ ایسے ہی پیدا فرما دیں گے، ایک ایک شے یاد رہے گی ان کو۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس صومة في أرض زمین پر کوئی بات تھی، فدخل على عائشة فذكر لها یہ ذلك ان پر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا ابا سلمہ، یہ تو عبد الرحمن میں صاحبزادے ہیں، عبد الرحمن میں عوف عشرہ مبشرہ کے، اور یہ ایک عورت نے ڈالا تو خواہ مخواہ کا مقدمہ، تو یوں بات چلتی ہے جو کوئی بات کھڑی ہو جائے تو چلو یا ابا سلمہ يا أبا سلمة استنبی الارض، بچو زمین سے، زمین کے جھگڑوں سے بچو، کوئی ادنا قسم کی بات ہمیں طرف نہیں آ جائے۔ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض قید شبرین ای بقدر شبرین، جو ظلمن قبضہ کر لے گا کسی کی زمین پر، چاہے وہ بقدر ایک بالشی کیوں نہ ہو، تو زمین تحت سرا سے لے کر اور اوپر تک اتنا ایک ہی بالش کیوں نہ ہو اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی وہ، اور روایت اس میں تمہارے پاس گزر چکی ہے، اور قیامت تک زمین میں دھسایا جاتا رہے گا، یہاں تک بھی ہے۔ یا ابا سلمہ تجتنب الارض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض تنفقه من 7 أرضين گلے میں ڈال دی جائے گی اس کے ساتوں زمینوں سے لے کر۔ وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة اليوم. زمانہ گھوم گیا جیسا تھا ابتدا میں، یہ اعلان فرمایا تھا میں حجت الوداع میں، اور اس کا بیان بہت تفصیل سے تھا۔ یہ سب قدرت الہی کو بتلایا جا رہا ہے، عام رواج نہیں ہے۔ وہیں ذکر کیا تھا میں نے کہ تم نے روایات میں پڑھا ہے ایک دوزخی کی دار پہاڑ کے برابر ہوگی، اور کہیں احد پہاڑ کے برابر ہے، تو کیا پہاڑ پر 100-200 اونٹ بھاری ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ دوزخوں کے اجسام کو بڑھا دیا جائے گا شدت تعذیب کے لیے، شدت تعذیب کے لیے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے سب چیزیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا، لڑائیاں شب و روز جاری تھیں، تو کہہ دیتے کب کہتے یہ مہینہ یہ فلاں ہے، محرم کو سفر میں تو اور آگے بڑھا دیا، لڑائی جب پوری نہیں ہوئی تو ان ایام پر زد پڑتی۔ پھر یہاں تک کہ حج کی فرضیت سن 9 میں یا 8 میں ہے، تو 9 میں آپ نے اسی لیے حج نہیں کیا، اور دیکھ لو کتابوں کو اچھی طرح سے وہاں تفصیلات موجود ہیں، بتلا کے تمہارے سامنے آ گئی، سب آ چکی اب تک۔ ابو بکر صدیق کو بھیجا سن 9 ہجری میں، اعلانات کر دو لا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا، اس سال چھوڑ کر کے اگلے سال کوئی مشرک یہاں نہیں آ سکے گا۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہے، فتح مکہ کے بعد ہے، عملداری تو ان کی ختم ہوئی، اس کو بھی نہیں آیا، اور وجہ زیادہ تر آپ کے استاد حج کو نہ جانے کی یہی تھا، زمانے بدلے ہوا، یہ مہینہ کوئی سا ہے کوئی، تو اس میں اس سال وہ سال 14 مہینے کا تھا، ہر سال میں لکھا اس کو تفصیل سے 14 مہینے کا تھا،
اس لیے اعلانات کر دیے گئے. اور اگلے سال جو آ رہا تھا سن 10 ہجری وہ اپنے اثر پر آ چکا تھا زمانہ، اس لیے آیات قرآن پاک میں آ گئی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، شروع ہی سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، اس سے زائد نہیں. یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم، 4 مہینے. یہ تو مطلب مدعا پر آ کر کے ختم ہو، ورنہ تو یہ 4 مہینے لازمی تھے. اس میں بتایا 3 تو متواتر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے. رجب مدر کہتے ہیں، حالانکہ مدر ہی سب میں اشرف ہے. اور جب قبیلہ ربیع آیا تھا انہوں نے کہا تھا ہمارا آپ کے درمیان میں یہ مدر ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے آپ کے پاس ہر وقت، اس لیے ہم کو فیصلہ کن چیزیں بتلا دو کچھ. یہ اور مدر اور ربیع دونوں بھائی بھائی ہیں. آپ مدر میں ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم ربیع ہیں تو آپ نے مبارکباد دی، بہت اچھا. غیر ندامہ یہ آیا وہاں، تو اس کا ذرا سا اشارہ ہے. اعلان فرما دیا تھا اب آئندہ قیامت تک کے لیے زمانہ گھوم کر اپنے اصل پر آ گیا، اب نہیں بدلا جائے گا. چنانچہ وہی تاریخیں وہی ایام ویسے ہی چل رہے ہیں اب تک. انما النسیء، اگلی آیت میں یہ بتلا دیا گھٹان بڑھانے کو، زیادۃ فی الکفر، یہ تو اور کفر میں ذاتی ہیں. جو کفرانی افعال ہیں بہت سے ہوئے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. کبھی کوئی سے مہینے کو کسی طرف کر دیا، کبھی کسی طرف کر دیا. یہ تو شدت کفر کی بات ہے. اس کو کہا اعلان کیا ہے ویسے دارہ کہے اتی ہی، زمانہ گھوم گیا اپنے اصل پر، جو اصل پیدا فرمایا تھا آپ نے. یہ مخلق السماوات والارض، اور سال 12 ہی مہینے ہیں، کم زیادہ نہیں ہے. منہا اربعۃ، چلو حرام کے مہینے ہیں 4. چلو 3 متوالیات، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب. رجب مدر، اس میں ذکر کر رہا تھا مدر اس کو شدت سے پکڑتے ہیں، اوروں میں اتنا نہیں ہے وہ. لیکن رجب میں کیا مجال، کتنی دشمنی ہو، کتنے کچھ ہو، اور کسی کو مار دیں کوئی نہیں، جبکہ ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا وہ، اس لیے اس کی نسبت مدر کی طرف ہو گئی. رجب مدر کہتے ہیں. تعین کے لیے یہ بینا جمادی و شعبان، جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں یہ. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه قاسمته اروا في حق زعمت انه لتنقصه لها الى مروان، فقال سعيد انا اتنقص میں کم کرتا ہے اس کی زمین، میں ظلم کرتا ہے اس کی زمین پر. ہمارا سعید، یہ سعید تو وہ ہیں سعید ابن زید جو اشرا بشرا میں سے ہیں، اور انہوں نے جھوٹا مقدمہ ڈالا آپ پر. وہ یوں کہ یہ تو ایسا آدمی ہے، یہ تو پیچھا کریں گے نہیں، مجھے زمین مل جائے گی. اور حالانکہ یہ ایسا کریں گے کہ حضرات، چنانچہ امام صاحب کا خود مقدمہ پیچھے گزر گیا. تو اس لیے سعید پر بھی اسی طرح سے ہوا یہ معاملہ. تو چلو سعید ابن زید، چلو ابن عمر بن نفیل انه خاصمته اروا بحق زعمت انه انتقص، کم کیا ہے، کم ظلم کیا ہے. کہاں لے گئے مقدمہ؟ الى مروان بن حکم. فقال سعید انا اتنقص بحقها، کیا میں کم کروں گا، یعنی میں ظلم کروں گا اس کے حق سے کچھ بھی، تھوڑا سا بھی؟ ہاں میں شہادت دیتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے سنا ہے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضين. یہ میں نے سنا ہے، پھر میں ایسا کر لوں گا تو سب نے تسلیم کر لیا ہے غلط ہے یہ. قال ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وہ سند کے اعتبار سے اوپر ایک لفظ کا فرق پڑتا ہے. دخلت سمیت النبی آ رہا اوپر، تو اس میں دخلت کا لفظ پہلے ہے دوسرے سند سے. باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذا النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين. یہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے
اور ان کی ضخامت کو معمولی نہیں ہے، بہت بہت ضخامت ہے. ان ستاروں میں بعض تو ایسے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں، بہت مسافت کی وجہ سے نظر نہیں آتے. ہم نے مزین کیا ہے آسمان کو ان سے. ملکت زین السماء دنیا بمصابیح مصابیح نجوم. کتنی اندھیری ہو ستارے ہیں تو وحشت نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. اور جو ایسا اگر ہو کہ اندھیری بھی شدت کی ہو اور آسمان پر تارے نظر نہیں آئے تو گھبراہٹ اور فضا بڑھ جاتا ہے اس میں. اور زینت ہے آسمان کے لیے. زمین آسمان کا مکالمہ ہے، اس میں بنایا مزین میرے ستاروں سے بنایا مزین میرے سینے کو. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے زینت بنائی. چلو خلقہ خلق هذا النجوم لصلاة جعلها زينة. یہ پیدا کیے گئے بنائے گئے 3 چیزوں کے لیے. اگر اس کے علاوہ کچھ تلاش کرے گا تو گمراہی ہے اور کچھ نہیں. 3 چیزوں کے لیے بنایا ہے. زینة للسماء. تو یہ ہے مزین زینت آسمان کے لیے، اور رجوم للشیاطین مار اور پھٹکار ہے شیاطین کے لیے. تو ٹوٹتے ہیں وہ اسی پر ٹوٹتے ہیں. اور پھر اللہ نے ایک امر مان ایسا رکھا ہے، اگر ستارہ ٹوٹ رہا ہے اور وہ ایک دفعہ لاہور پڑھ کر پھونک مار دی ادھر 70 کوڑے لگیں گے اس کے. یہاں کون دیکھ رہا ہے اسے؟ ایسا ہی ہے جمرات میں کنکری پھینکنے سے. حدیث میں آیا ہے اتنا ذلیل کبھی بھی نہیں ہوتا جتنا یہ اس میں ہوتا یوم عرفہ میں حج کے دن. تو وہ سب عمر معنوی ہے اسی کا تھوڑی. اور جو اس میں بے عنوانیاں کریں گے وہ خود پٹ گئے. لکھنؤ کے ساتھی تھے، بڑے نخرے کے تھے اور بہت ماشاء اللہ کو ماسٹر جی کو کچھ عہدیدار اور منصب صاحب ان کا ہمارا ساتھ ہو گیا. ایک عمر میں تھے اور اتفاق بعد جب جمعرات پہ گئے تو بھی کوئی میرے ساتھ ہی ہے. انہیں کے ساتھیوں میں سے ایک مارو شیطان کو اور جوتا پھینکا گیا. تو ایک جو زیادہ بڑا تھا نا ان میں نے ان کو کہا یہ تو آپ پٹ گئے بھائی، اسے سنبھالو. شیطان کہاں پیٹ رہا ہے؟ بولے جوتے اسی کو لگیں گے. جب انہوں نے اس کو سنبھالا تو بھائی ایسا نہیں، وہ تو اسی ترتیب سے ڈالو گے. وہ تو اس کنڈے میں کنکری پہنچ نہیں ہے. شیطان وہ تھوڑی جو کھمبا بنا رکھا وہ شیطان تھوڑا ہی ہے. تو ایک تو آسمان کے لیے زینت ہے، دوسرے شیطان کے لیے پھٹکار ہے اور علامات ہیں. راستہ حاصل کیا جاتا ہے ان سے. جتنے جہاز کتنے چلتے ہیں رات میں چلنے والے، چاہے سمندر میں ہو چاہے ہوائی فضا ہو، وہ ستاروں سے ہی چلتے ہیں. فمن تعول جو بھی تعبیر کرے گا اس میں اس کا علاوہ تو چوک گیا. وہ اضاع نصیبہ ضائع کر دے اپنے حصے کو. وہ حصہ برحق جو مل جائے اس کو ضائع کر دیا. متکلف ما لا علم له. اگر آپ ہی بولا جو تکلف اس میں کرے گا جس کا علم ہی نہیں ہے تو جو زبان سے نکلے گا وہ حقیقت ہی نہیں ہے. ما لا علم له. وقال ابن عباس حشیما متغیرا. حشیمہ دوسری جگہ آیا ہے اصبح حشیما تذروه الرياح. حشیم تو کوڑا کرکٹ کر دیں گے، اس کو ہوا اڑا لے جائے گی. یہ اگانا اور فصل کا تیار ہونا، موقع پر غلہ مل جانا، یہ اللہ کا سب فضل ہے. ورنہ کوڑا کر دیتے اسے ہوا اڑا لے جاتے. فاصبح حشیما تذروه الرياح. والاب ما تاكل الانعام. اب وہ اب متاع لکم، یہ چوپایوں کا چارہ، تازہ چارہ وہ بنایا ہم نے. اور جو کھاتے ہیں جس کو انعام. والانعام انعام مخلوق کا معنی ہے. برزخ آڑ ہے، وہاں تو برزخ لا یبغیان آیا ہے. مرج البحرین میں جو ایک سمندر چل رہا ہے برابر پانی اور ایک طرف میٹھا اور ایک طرف کھاری، اس دھار کے علاوہ اگر ادھر سے اٹھاؤ گے چکو گے تو کھاری، دوسری جگہ اٹھاؤ گے تو میٹھا، اور کوئی دوسرے میں بغاوت نہیں. یہ نہیں کہ پانی نمکین میٹھے میں یا میٹھا نمکین میں مل جائے، نہیں، کھاری شور ایسا نہیں ہے. برزخ حاجز. وقال مجاہد الفافا. لپٹا ہوا
गहरे जब पैदा अच्छी होगी तो बाग में वो जितनी भी खेतियां हैं उनके जो पत्तियां हैं वो गहरी होंगी, लिपटी हुई होती है, शाही नाइल होती है। والغليب الملتفت فراشا مهادا كقوله تعالى فراشا مهادا کیا بستر زمین کو بچھا رکھا ہے. قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. یہ اور زمین میں بنایا تمہیں قرار گاہ. کچھ نہیں تھا جب آدم علیہ السلام کو اسی نظام کے پیسے نظر اتارا گیا ہے تو یہی ہے وہ مستقر جائے قرار. اب یہی رہیں گے موت تک اور یہی ان کے اعمال اور اس کا افعال جیسے بھی ہیں خیر کے شر کے وہ سب جمع کیے جائیں گے. وہ محفوظ ہیں ڈبل. فرشتے جو لکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. چنانچہ وہ یوں کوئی موجود ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ ویسے دکھلائیں گے جیسا انہوں نے کیا تھا. سمجھ جائے گا ہاں کرے گا ہاں میں نے کیا ہے. جو زمین صلاحیت نہیں ہے جس میں وہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکالتی ہے. باب صفت الشمس 12 کا نتعدد نظافت تبش خلاف نیس در باغ لا رویتو در شور بو مخص الو کوڑے کرکٹ کریل یہ سب چیزیں ایسی پیدا ہوں گی. وہ بھی تھوڑی صفت الشمس والقمر. چلو بحسبان کیا ہے بحسبان بحسبان الشمس والقمر یہ سورہ رحمان میں آیا ہے. یہ سب اللہ کے نظام سے چلتے ہیں, حساب سے چلتے ہیں. قال مجاہد کا حسبان حساب روحاں چکی کا سے گھومنا. انہی راستوں میں سے نکلیں گے, انہی مناظر میں سے نکلیں گے جو ان کے طے ہیں, ہر جگہ نہیں. وقال غیرہ بحسبان وہ منازل منزلیں ہیں ان کی, انہی میں چلیں گے. قال غیر بحساب لا یعدوانیہا, اس سے تجاوز نہیں کریں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے.